حکیم، جسٹس اور اسسٹنٹ کمشنر مولانا سید ظفر مہدی موسوی، متخلص اسیم جرولی، تعلق دار علی نگر جرول، ضلع بہرائچ، اپنے عہد کے ممتاز رؤساء، اہل علم اور اصحاب فضل میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اسیم جرولی نہ صرف علمی و ادبی حلقوں میں قدر و منزلت کے حامل تھے بلکہ شعر و سخن، خصوصاً مرثیہ نگاری میں بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ مولانا سید ظفر مہدی جرولی سن 1824 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع بہرائچ کے قصبہ جرول میں پیدا ہوئے۔ موصوف کے والد سید حسن اپنے وقت کے معزز افراد میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن جرول میں حاصل کی۔ بعد ازاں شوق علم نے آپ کو ہندوستان کے معروف مرکز علم و ادب لکھنؤ پہنچایا، جہاں آپ نے اپنے عہد کے جلیل القدر اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن میں مفتی محمد علی، مولانا محمد حسین جائسی اور سلطان العلماء سید محمد جیسے نامور اہل علم کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان اکابر اساتذہ کی تربیت کے زیر اثر مولانا نے فقہ، حدیث، تفسیر اور علم کلام جیسے علوم میں نمایاں مہارت حاصل کی اور علمی دنیا میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی۔ مولانا کی علمی جستجو محض روایتی علوم تک محدود نہ رہی بلکہ آپ نے غیر معمولی ذوق تحقیق کے تحت سنسکرت زبان اور علم نجوم ایک برہمن استاد سے حاصل کیا۔ اس غیر روایتی اور جرأت مندانہ اقدام کے نتیجے میں مولانا کو علم فلکیات میں بھی گہری دسترس حاصل ہوئی، جو آپ کی وسعت نظر اور علم دوستی کا روشن ثبوت ہے۔ مزید برآں موصوف نے عربی اور ہندی تقاویم کے اصولوں پر بھی تحقیق کی اور اس میدان میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ علم فلکیات میں اپنی مہارت کی بنیاد پر مولانا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اثنا عشر کی ولادت کے زائچے مرتب کیے، جو آپ کی معروف تصنیف روض الصادقین میں محفوظ ہیں۔ یہ تصنیف علمی دنیا میں مولانا کے نمایاں اور منفرد کارناموں میں شمار ہوتی ہے۔ اسیم جرولی جہاں ایک جید عالم تھے، وہیں اپنے عہد کے ماہر اور حاذق طبیب بھی شمار ہوتے تھے۔ آپ نے فن طب کی تعلیم متعدد اساتذہ سے حاصل کی اور اس میدان میں نمایاں مہارت پیدا کی۔ مولانا ظفر مہدی کی علمی و عملی صلاحیتوں کے پیش نظر حکومت وقت نے انہیں قیصر گنج میں اسسٹنٹ کمشنر اور حسام پور میں جج کے منصب پر فائز کیا، جہاں آپ نے نہایت دیانت، بصیرت اور حسن انتظام کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے۔ سرکاری ذمہ داریوں کے باوجود موصوف خدمت خلق سے غافل نہ رہے بلکہ رفع عام کے لیے اپنا مطب جاری رکھا، جو ہر خاص و عام کے لیے مرجع تھا۔ حکیم اسیم جرولی کو اپنے علاج و معالجے میں غیر معمولی شہرت حاصل تھی۔ مولانا کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی سیاسی بصیرت بھی تھی۔ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں موصوف نے انگریزوں کے خلاف حصہ لیا۔ اس جد و جہد کے نتیجے میں انگریز حکومت نے انہیں مجرم قرار دیا۔ ادب اور شاعری کے میدان میں اسیم جرولی کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ آپ عظیم مرثیہ نگار مرزا دبیر کے خاص شاگردوں میں شامل تھے اور استاد کے ساتھ مولانا کا تعلق نہایت قریبی اور مخلصانہ تھا۔ اسیم جرولی کے کلام میں اپنے استاد کا رنگ نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔ آپ نے مراثی، قصائد، غزلیں، رباعیات اور تاریخی قطعات کی کثیر تعداد تخلیق کی۔ تاریخ گوئی میں موصوف کو خاص ملکہ حاصل تھا، جس کا مجموعہ جواہر منتشرہ کے نام سے آپ کے خاندان میں محفوظ بتایا جاتا ہے۔ آپ نے عظیم تخلص اختیار کیا۔ موصوف کی شاعری میں عقیدت، سوز اور فکری گہرائی نمایاں نظر آتی ہے۔ مرثیہ نگاری میں جسٹس ظفر مہدی کا عظیم ترین کارنامہ عشق مسلسل ہے، جس میں آپ نے واقعہ کربلا کو ایک مسلسل داستان کی صورت میں منظوم کیا۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی سے لے کر دربار یزید تک کے تمام اہم واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ضخیم مرثیہ تقریباً 3740 بند پر مشتمل ہے، مگر افسوس کہ تاحال یہ علمی خزانہ غیر مطبوع ہے۔ آپ کے کلام کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ بیٹھے سنبھل کے زین پا جب شاہ سرفراز، دستے دعا بجانب قبلہ کیے دراز، کی عرض ہے کریم و خداوند کارساز، بالذات تو غنی ہے دو عالم سے بے نیاز، تو قادر کریم و فرید یگانہ ہے،
محتاج تیرے فضل و کرم کا زمانہ ہے، محتاج تیرے فضل و کرم کا زمانہ ہے۔ یہ اشعار اسیم جرولی کے اسلوب کی سادگی، تاثیر اور روحانیت کا عمدہ مظہر ہیں، جہاں مناجات کے پردے میں امام علی مقام کے مقام توکل، رضا اور تعلق باللہ کی دلاویز تصویر سامنے آتی ہے۔ جسٹس اسیم جرولی کثیر التلامذہ شاعر تھے۔ موصوف کے شاگردوں میں فائق، محزون، نادر، نصیر، ہادی، شیو نارائن گھوش، اثر اور بہاری لال جنون جیسے مشہور شعراء شامل ہیں، جنہوں نے جرول میں ایک زرخیز ادبی فضا قائم کی جس کے اثرات طویل عرصے تک برقرار رہے۔ مولانا ظفر مہدی جرولی کی تصنیفی خدمات بھی نہایت وسیع ہیں۔ آپ نے تاریخ، سیرت، اخلاق اور عقائد کے موضوعات پر متعدد کتب تصنیف کی۔ موصوف کی معروف کتاب روض الصادقین سیرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر ایک جامع تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دیگر اہم تصانیف میں نخبۃ الاخبار، تاریخ ائمہ، تہذیب الخصائل، حدیقۃ السادات، معیار المحبت، عقائد حیدریہ، ہدایت الانشاء، موتیوں کا ہار، جواہر منتشرہ اور اشک مسلسل نمایاں طور پر شامل ہیں۔ خداوند عالم نے مولانا کو 2 بیٹے عطا کیے جو مولانا حیدر مہدی اور مولانا باقر مہدی کے نام سے معروف ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کی علمی اور روحانی وراثت کو آگے بڑھایا۔ مولانا نے جرول میں ایک پریس قائم کی۔ اس پریس کے ذریعے اہم اور قیمتی کتابیں شائع کرتے اور انہیں عوام میں مفت تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ عمل ان کی علمی خدمت اور عوامی فلاح کے جذبے کا واضح اظہار تھا۔ آخرکار یہ علم و ادب کا روشن چراغ سن 1902 عیسوی میں خاموش ہو گیا۔ ہزار آہ و بکا کے ہمراہ آپ کو اپنی بنا کردہ کربلا جرول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔